نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة صدق الله مولانا العظيم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت عظیمہ مرحمت فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنے کرم سے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ درود پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر، دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق، کونین کی ہر نعمت اور کائنات کا سارا وجود انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ واقعہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ کو بطور تمہید تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ آیات مقدسہ کے ضمن میں گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا نور کامل اور ہدایت تامہ نصیب فرمائے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رشد و ہدایت سے فیضیاب فرمائے۔ سورہ واقعہ شریف کی نسبت سے آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے سورہ واقعہ شریف کے فضائل، اس کا اجمالی خاکہ اور اس میں بیان ہونے والے مضامین قرآنی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جبکہ دوسری نشست میں ہم نے 11ویں شریف کی نسبت سے اس کی ابتدائی 11 آیات کی مختصر تشریح و تفسیر آپ حضرات کے گوش گزار کروائی تھی۔ یہ ماہ مبارکہ سفر المظفر شریف کا ہے، تو انشاءاللہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آج
اس سورہ واقعہ شریف کی 25ویں آیت مبارکہ تک ہم مختصراً تفسیر و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ماہ سفر المظفر کی برکات اور اس ماہ مبارکہ میں وصال فرمانے والے عظیم اولیاء کرام اور محبوبان پروردگار کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ابتدائی طور پر جن آیات طیبات کی تشریح و تفسیر ہم نے سماعت کی تھی، ان میں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ شریف کے آغاز کو قیامت کے وقوع ہونے، اس کی حقیقت کے اٹل ہونے اور پھر اس کی ہولناکی کے بیان کے ساتھ اس مضمون کو قائم فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اہل ایمان کو اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو اس بات پر آگاہی عطا فرمائی کہ دنیا میں تم جس طرح اور جس حال میں بھی ہو، تمہاری جو شناخت اور جو پہچان بھی ہے، لیکن آخرت میں معاملہ یہ ہوگا، قیامت کے ساتھ صورتحال یہ ہوگی کہ تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ رب کائنات نے ان تینوں گروہوں کا تعارف مخصوص عنوان کے ساتھ فرمایا، لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں سے ایک گروہ اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والوں کا ہوگا، اور دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ، بائیں طرف والوں کا ہوگا، اور تیسرا گروہ رب کائنات نے فرمایا السابقون، سبقت لے جانے والے۔ اس کی تشریح، اس کی تفصیل ہم گزشتہ درس میں عرض کر چکے ہیں کہ کیوں ایک مخصوص گروہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دائیں طرف والے یا اصحاب المیمنہ ارشاد فرمایا، اور کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص گروہ کو بائیں طرف والے یا اصحاب المشأمہ ارشاد فرمایا، اور کن اوصاف و خصوصیات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے السابقون والے گروہ کو امتیاز اور انفرادیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد السابقون کی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ المقربون ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب پانے والے۔ اولئک المقربون، رب نے فرمایا وہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب پانے والے ہیں، اور ان خوش نصیبوں پر ہونے والے انعامات اور ان کے احوال کا جو آخرت میں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اگلی آیات طیبات میں جو ابتدائی 11 آیات طیبات کے بعد ہیں اس کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فی جنات النعیم، یہ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو السابقون کہا گیا اور جن کی خاصیت اور امتیازیت
تمام اہل محشر پر اس طرح بیان فرمائی کہ اولئک المقربون، یہ اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے والے ہوں گے۔ رب کائنات نے ان پر ہونے والے انعام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں۔ جنات جنت کی جمع ہے، اور جنت عربی زبان میں ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں دھوپ زمین تک نہ پہنچ سکے، جس کی زمین پر دھوپ نہ پڑے، یعنی اتنے گھنے اس کے درخت ہوں کہ دھوپ اس کی زمین پر، اس کے فرش پر نہ پہنچ پائے، ایسے گھنے۔ کیونکہ عمومی طور پر ایسا گھنا جنگل اپنی زمین پر چلنے والے کے لیے راحت و تسکین کا باعث ہوتا ہے، ٹھنڈک و اطمینان و طمانینت کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور نعیم کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ باغ محض درختوں پر مبنی نہیں ہوں گے کہ صرف سبزہ زاری ہو، صرف ٹھنڈک ہو، صرف سکون اور اطمینان ہو، بلکہ نعیم کہہ کر یہ بتایا کہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں بھی میسر ہوں گی۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اہل ایمان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے نہ کوئی آنکھ ان نعمتوں کو دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی زبان ان کے ذائقے کی معرفت کو پا سکتا ہے، اور نہ کوئی ذہن ان کی عظمت و رفعت کو جان سکتا ہے۔ ایسی شان والی، بے مثل و بے مثال، جن کی شان و عظمت کو انسان سمجھ نہیں سکتا، ایسے چین کے باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور انعام اعلان فرمائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السابقون فرمایا، سبقت لے جانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے، عمل میں سبقت لے جانے والے، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں سبقت لے جانے والے، کیونکہ یہ ہر کام آگے بڑھ کر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقیوں سے آگے رکھ کر اپنا قرب خصوصی عطا فرمایا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فی جنات النعیم، یہ چین کے باغوں میں رہنے والے خوش نصیب ہوں گے۔ پھر فرمایا سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، یعنی کچھ تو وہ ہوں گے اگلوں میں سے۔ اس کے حوالے سے مفسرین کرام نے بہت وضاحت فرمائی اور بہت زیادہ اس کی تشریح تحریر فرمائی۔ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اگلے لوگ ہیں، وہ اگلے کون ہیں؟ وہ اگلے ہیں جماعت صحابہ و اہل بیت۔ ظاہر ہے اگلے لوگ تو وہی ہیں نا، ابتدا والے، جن کو زمانے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہوا۔ فرمایا کہ کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں ہی مقربین زیادہ ہوں گے، وہ تو سارے ہی کے سارے مقربین ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں بھی کچھ ہوں گے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے بعد والوں میں بھی کچھ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کے ساتھ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل بیت ہونے کا اعزاز اور شرف صحابیت سے ہم کنار فرمایا، ان کے ساتھ ہی ساتھ رب کائنات نے اولیاء اللہ کا بھی تذکرہ شامل فرما دیا۔ یہ جو کہا گیا بعد والوں میں بھی کچھ ہوں گے، تو گویا حضور غوث اعظم کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، حضور خواجہ صاحب کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ بے شک وہ کم ہوں گے، قلیل من الآخرین، وہ کم ہوں گے، ابتدا میں زیادہ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روافض کا عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ روافض کا عقیدہ تو یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد صرف 6 افراد ایمان پر قائم رہے، سارے مرتد ہو گئے۔ جب وہ سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اگلوں کا گروہ جو ہوگا وہ تو تعداد میں بڑا ہوگا، یہ کہتے ہیں مرتد ہو گئے، اور بعد والوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں جب خلفائے ثلاثہ کا دور گزر گیا تو پھر شیعان علی کثیر ہو گئے، بعد میں زیادہ ہو گئے، جن کو وہ اپنی اصطلاح میں مومنین کہتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کے اس فرمان کے خلاف ہو گیا معاملہ۔ قرآن تو واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ سلۃ من الاولین، اگلوں میں کا ایک گروہ ہوگا، وہ زیادہ ہوں گے، وہ کثیر ہوں گے۔ اس کثرت کا استدلال جو ہے وہ بعد والی آیت میں قلیل کا لفظ بیان کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس میں تو ایک گروہ کی بات کی گئی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کثیر، تو یہ کثرت تعداد جو ہے یہ بعد والی آیت مبارکہ میں وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کہنے سے واضح ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلوں میں تو بہت سارے مقربین ہوں گے، یا سارے ہی مقربین ہوں گے، بعد میں بھی ہوں گے لیکن سارے نہیں ہوں گے، کہیں کہیں کوئی ہوگا۔ تو ظاہر ہے ایسا ہی ہے نا بھئی، اولیاء کرام جو ہیں، اہل اللہ جو ہیں، وہ تو قلیل تعداد میں ہیں، کہیں کہیں ہیں، کوئی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے اس بات کو بھی پائے ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ مقربین جو ہیں، السابقون جو ہیں، وہ صرف اس زمانے میں نہیں تھے اور صرف اولین میں ہی نہیں ہوں گے، آخرین میں بھی ہوں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل اللہ، ہدایت یافتگان، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے قیامت کے قائم ہونے تک ہر دور میں ہوں گے قلیل لیکن ہوں گے اگرچہ تعداد میں وہ کم ہوں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سلۃ من الاولین سے مراد ہے پچھلے نبیوں کی امتیں، اور وقلیل من الآخرین سے مراد ہے حضور کی امت۔ تو علماء کی کثرت نے اس نظریے کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی، اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی۔ قیامت کے دن جنتیوں کی، اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، اور سرکار فرماتے ہیں اس میں سے 80 میری امت کی ہوں گی اور 40 باقی سارے نبیوں کی امت کی ہوں گی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کثرت السابقون والوں کی بھی اور مقربون والوں کی بھی
یہ کثرت جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہی پائی جاتی ہے. حضور کی امت کے اولین اور حضور کی امت کے آخرین ہی اس سے مراد ہیں. اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امتن کا اعلان فرمایا ہے، تم ہی سب سے بہترین امت ہو. تو لہذا کیونکہ یہ بات حدیث مبارکہ کے منافی ہے، تو قرآن کی جو تشریح و تفسیر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ قابل قبول اور مستند وہ ہوتی ہے جو قرآن کی آیت کی تشریح قرآن ہی کی دوسری آیت سے ہو جائے، وہ سب سے زیادہ مستند ہوتی ہے. اور اس کے بعد یعنی اگر قرآن کی اس آیت کی تشریح قرآن ہی کی دوسری آیت سے نہیں ہوتی تو پھر مستند ترین تشریح وہ ہوتی ہے جو قرآن کی کسی آیت کی تشریح حضور علیہ السلام کے کسی فرمان کے ذریعے ہوتی ہے، وہ پھر مستند ترین ہوتی ہے. اور کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محشر میں اپنی امت کی کثرت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کثرت میں امتیوں کا تعداد میں کثیر ہونا بھی شامل ہے، کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر نعمت کثیر عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو امت بھی کثیر تعداد میں عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کی حضور علیہ السلام نے تخصیص فرمائی، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ پھر بعد میں آنے والے بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، علماء ان کے درجے کو نہیں پا سکتے، ان کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے درجے اللہ نے بلند کیے. لیکن پھر بعد والوں میں بھی اس طرح تو ساری جماعت نہیں ہوگی، وہ تو ساری جماعت ہے. حضور نے سارے صحابہ کے لیے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اب یہ کسی ایک صحابی کی تخصیص نہیں کی گئی اس میں، بلکہ پوری جماعت صحابہ کا ذکر کیا حضور نے. تو جس پر بھی صحابیت کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس حدیث میں شامل ہے، جس پر بھی. اب بعضوں نے کہا بھئی وہ جو شروع میں ایمان لائے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کا معاملہ ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے یا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ اس میں شامل نہیں ہے. جو صحابی کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور اس میں دیکھنا شرط نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، دیکھا نہیں، لفظ صحابی بنا صحبت سے ہے. اور اس میں بھی حکمت ہے، اور حکمت یہ کہ حضور علیہ السلام کے دو صحابی نابینا بھی تھے. سنا ہوگا آپ نے، ان کے واقعات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، حضرت ام مکتوم صحابی جو نابینا تھے ان کا، کہ جب گھر میں تشریف لائے تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم اندر چلی جاؤ. تو ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ام مکتوم تشریف لائے ہیں، وہ تو نابینا ہے، یعنی ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو نظر ہی نہیں آتا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. تو ظاہر ہے پردے کا حکم تو دونوں پر ہے. عورت کو حکم ہے چہرے پر نقاب ڈالنے کا، چادر کا کنارہ ڈالنے کا، اور مرد کو حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا. حکم تو دونوں کے لیے نا. تو حضور کے بعض صحابی، اگر یہ تعریف ہوتی کہ حضور کو دیکھا تو پھر حضرت ام مکتوم جیسے عظیم صحابی پر صحابیت کا اطلاق کیسے ہوتا. تو یہ بھی حکمت ہے. تو دیکھنا شرط نہیں ہے، لفظ صحابی صحبت سے ہے. جس کو حضور علیہ السلام کی صحبت ملی، سرکار کی محفل میں، سرکار کی قربت میں، ایمان کی حالت میں جو بیٹھا،
پھر چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، نہ اس میں گفتگو کرنا شرط ہے، نہ اس میں دیکھنا شرط ہے، صحبت، حضور کی مجلس، حضور کی محفل میسر آئی۔ علماء فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے جب حج ادا فرمایا، یہ آپ سب کے ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں صرف ایک حج ہی ادا فرمایا ہے۔ جب حج سرکار نے فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، تو اس موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، اور کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک مجلس میں موجود تھے تو ان سب پر صحابیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ نہیں تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا تھا، بہت سارے ان میں دور و دراز کا سفر کر کے آئے تھے، اور صحابہ کرام میں سے بعض نے ان تک دین کا پیغام پہنچایا تھا اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن جب وہ یہاں آ گئے تھے، حضور کی محفل کو پا لیا، حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، حضور کا خطبہ سماعت کیا، تو یہ صحبت ان کو صحابیت کے شرف سے مشرف کر گئی، ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو دیکھیے سب کے لیے فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ لہذا معاذ اللہ جنہوں نے یہ تصور کر لیا کہ بھئی حضرت امیر معاویہ یا ابی سفیان یا ہندا یہ تو فتح مکہ پر ایمان لائیں، یا اس کے بعد ایمان لائیں، یا اس موقع پر ایمان لائیں، ڈر کے مارے ایمان لائیں، خوف کی وجہ سے ایمان لائے، معاذ اللہ تم ان کے دل میں گھسے ہوئے ہو۔ جب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام و ایمان کو قبول کر لیا تو اب قیامت تک کسی اور میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے ایمان کو رد کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا ثلۃ من الاولین، اگلوں میں ایک گروہ یعنی بڑی جماعت، وقلیل من الآخرین، بعد میں بھی ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے بعد میں بھی ہوں گے لیکن وہ تھوڑے ہوں گے، وہ تعداد میں کم ہوں گے۔ تو رب کائنات نے ان کی شان کا تذکرہ ارشاد فرمایا، اور پھر ان کے انجام کا، ان کو عطا ہونے والی نعمتوں کا یہ کہہ کر تذکرہ فرمایا کہ وہ جو جنت میں چین کے باغ میں تشریف فرما ہوں گے، اس تشریف فرمائی کی کیفیت یہ ہوگی کہ علی سرر موضونہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، جڑاؤ تختے، یعنی جس طرح دنیا میں بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اور اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے سبب سے اس کی قیمت، اس کے حسن اور اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اگر ان میں یہ ہیرے موتی اس میں نہ بھی جڑے ہوں تو اس کی شان کو اتنا ہی کافی ہے کہ اس پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت کے تختوں کی شان کو بیان فرمایا ہے، بلکہ در حقیقت ان خوش نصیبوں کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ان پر بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی ان میں لال، یاقوت، زمرد، ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، وہ بہت قیمتی تخت ہوں گے۔ ان کے قیمتی ہونے کا ذکر کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ جن کے بیٹھنے کو ایسے قیمتی تخت میسر کیے جائیں گے وہ خود اللہ کی بارگاہ میں کتنے قیمتی ہوں گے۔ اصل میں مقربون کی شان بیان ہو رہی ہے نا،
تو وہ اللہ کے کیسے پیارے اور محبوب بندے ہوں گے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. ان تختوں پر ان کے بیٹھنے کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. رب کائنات فرمایا متقین علیہا متقابلین، ان پر وہ تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کے بیٹھنے کی کیفیات کا بھی رب کائنات ذکر فرما رہا ہے. قانون ہے کہ محبوب کا ہر معاملہ محبوب ہوتا ہے، اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. رب کائنات جنتیوں کے بیٹھنے کی کیفیات اور ان کو عطا ہونے والی نعمتوں کی شان و شوکت بیان کر کے در حقیقت ان کی شان اور عظمت کا اظہار فرما رہا ہے، تاکہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انداز تدریس یہ ہے، انداز تبلیغ یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو دلائل سے مانتے ہیں، ایک وہ جو ڈرائے جانے سے مانتے ہیں، خوف سے مانتے ہیں، اور ایک وہ جو لالچ سے مانتے ہیں. یہ تینوں طریقے ہیں، یہ تینوں انداز ہیں کسی کو کسی سے کچھ منوانے کے، اور قرآن نے یہ تینوں طریقے اختیار فرمائے. یعنی تبلیغ کے یہ تینوں طریقے، دلائل بھی بیان کیے، کہیں پر جہنم اور اس کے عذابوں اور قیامت کی خوفناکی کا بیان بھی کیا ہے، اور کہیں پر جنت اور اس کی نعمتوں اور اس میں دیے جانے والے انعاموں کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ پہلے قیامت کے قیام ہونے کی قیامت خیزی کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے معاملات کو تفصیلاً بیان فرمایا، جن میں سے ایک گروہ کو عطا کی جانے والی نعمتیں اور ان پر کیے جانے والے انعامات کا، جن کو رب کائنات نے السابقون فرمایا ہے، ان آیات طیبات میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. لہذا رب کائنات نے فرمایا متقئین علیہا متقابلین، کہ یہ آمنے سامنے تکیے لگا کر بیٹھیں گے. یعنی جنتی لوگ حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، حلقہ بنانا جس کو کہتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی نشست میں، علماء کرام کی محفل میں حلقہ بنا کر بیٹھا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک شخص مرکز و محور نگاہ ہوتا ہے اور باقی لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں. دینی مدارس میں تدریس کا بھی یہی انداز ہوتا ہے، اور صوفیہ کرام کی محافل میں اہتمام ذکر میں بھی یہی نوعیت ہوتی ہے، اور علماء کرام کے جو حلقہ درس ہوتے ہیں ان میں بھی یہی کیفیت اور یہی نوعیت ہوتی ہے. اور یہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ یہ حلقے جنتیوں کی بیٹھک کی علامت اور ان کی بیٹھک اور ان کے طریقے اور ان کی سنت پر ہو جائیں. کیونکہ درس کا حلقہ ہو یا ذکر کا حلقہ ہو یا تبلیغ کی محفل ہو، ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ اہل جنت کی محفل ہوتی ہے، اس میں نیکی کا درس دیا جاتا ہے، اس میں عقائد کی حفاظت اور اعمال کی اصلاح کا اہتمام ہوتا ہے جو جنت میں جانے کا یقینی سبب ہے. تو اس اعتبار سے یہ حلقے جو ہیں یہ ان حلقوں کی ایک تمثیل ہیں. رب کائنات نے ان کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ وہ یوں بیٹھے، اس طرح آرام فرما ہوا کریں گے کہ تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور منظر یہ ہوگا کہ فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے.
اب یہ ایک خاص بات جو یہاں پر اہل جنت میں سے السابقون کا اعزاز پانے والے خوش نصیبوں کی خدمت گاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ ہمیشہ رہنے والے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نہ تو موت آئے گی. ہمیشہ رہنے والے لڑکے یعنی وہ رہیں گے بھی ہمیشہ اور لڑکے ہی رہیں گے. یعنی نہ وہ بوڑھے ہوں گے نہ انہیں موت آئے گی، اور کیونکہ وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان سے ان کو کوئی نکالے گا بھی نہیں. یعنی تینوں باتوں کی نفی ہو گئی اس میں. ہمیشہ رہنے والے لڑکے، تو اس میں تینوں باتوں کی نفی ہو گئی. یعنی وہ لڑکے ہی رہیں گے کیونکہ ہمیشہ رہیں گے، لڑکے ہی رہیں گے. دوسری بات کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، انہیں وہاں سے نکالے گا کوئی نہیں. تیسری بات انہیں موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت آ جانے کی صورت میں بھی تو پھر جنت میں رہنا تو ختم ہو جائے گا. جنت میں موت ہے ہی نہیں، موت کو تو فنا ہو جائے گی. آپ سب کے علم میں ہے کہ جب اہل محشر کا تصفیہ ہو جائے گا، حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، تو پھر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکمیل حساب کا اعلان کر دیا جائے گا. اب ہو گیا بھائی، جس کا جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ ہی کے حکم سے موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے ہی اسے ذبح کر دیا جائے گا. یعنی موت کو بھی موت، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ کفار کا مقدر ہوگا، یہ اہل ایمان کی تقدیر ہوگی. لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. تو میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ بات کہ انہیں موت نہیں آئے گی اور نہ ان کا لڑکپن بدلے گا. ان کو کہا تو لڑکے گیا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ان کو غلمان لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض لوگ کبھی سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی جنت میں مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے، عورتوں کے لیے کون ہوں گے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ جنت میں 3 قسم کی مخلوق ہے. ایک عورتیں، ایک مرد اور ایک لڑکے. عورتوں کو حور لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، مردوں کو قصور لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور خدمت گار لڑکے یہ نابالغ بچے ہوں گے. داڑھی نہیں ہوگی ان کی، یہ نابالغ بچے ہوں گے، کیونکہ یہ خدمت گاری پر لگے ہوں گے نا، اور خدمت گاری یہ سب کی کریں گے. یعنی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہوگی، جبکہ جنت میں پردہ ہوگا. جنت میں پردہ ہوگا. اور یہ کیونکہ بچے ہیں نابالغ، تو جس طرح دنیا میں نابالغ پر پردے کے حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، ان پر بھی نہیں ہوگا. تو یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ یہ تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. تو یہ خدام جنت ہوں گے کہ ان کے لیے حدیث پاک میں تذکرہ ہے کہ رب کائنات نے ان کو جنت میں ہی پیدا فرمایا ہے. یعنی یہ جنت میں جزا کے طور پر نہیں جائیں گے، یہ ذہن میں رہے آپ کے. جنت میں یہ جزا کے طور پر، اجر کے طور پر نہیں جائیں گے، بلکہ یہ خدمت گار ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی پیدا کیا ہے، یہ جنتی مخلوق ہیں. یعنی یہ خلقتاً جنتی مخلوق ہیں، حوروں کی طرح.
جس طرح حوریں وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا ہے، یہ نوری مخلوق ہوں گے، یعنی گناہ اور نافرمانی سے فرشتوں کی طرح معصوم، اور یہ فرما برداری میں، یہ جو حوریں ہوں گی یہ فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کی ہی صرف فرما بردار نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے ان شوہروں کی بھی فرما بردار ہوں گی جن سے حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ان کا نکاح فرمائے گا، ان کی بھی فرما بردار ہوں گی۔ تو بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ مشرکین کے فوت شدہ بچے ہوں گے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہوں گے جو سن شعور کو پہنچنے سے پہلے یا تکمیل وجود سے پہلے انتقال کر گئے، جس کو کہتے ہیں حمل کا گر جانا۔ یہ مختلف اقوال ہیں اور مفسرین نے اس کو مختلف طور پر بیان بھی فرمایا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو لیا ہے کہ یہ مشرکین کے بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ اور کوئی کفر نہیں کیا، بچپن میں فوت ہو گئے نا، وہ تو نا سمجھی میں ہی، تو فرمایا یہ وہ ہوں گے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس قول کو اختیار فرمایا ہے۔ الغرض رب کائنات نے ان قرب والے بندوں کے لیے اپنے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ خدمتگار ان کی خدمت پر ہوں گے، اور ان کی خدمت گاری اس طرح ہوگی کہ فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کوزے اور آفتابے۔ عام الفاظ میں اگر میں ترجمہ کروں تو جگ اور گلاس، آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی ایک وہ برتن جس میں مقدار کے اعتبار سے زیادہ چیز ہو، اور ایک وہ جس میں حسب ضرورت نکال کر استعمال کیا جائے۔ اب اس کو آپ تعبیر کر لیں، میں نے آسان الفاظ کے لیے آپ کو سمجھا دیں کہ گویا جیسے جگ اور گلاس یا ڈش اور پلیٹ۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب۔ یہاں لفظ شراب سے کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، یہ دنیاوی شراب جو کہ جس شے سے بنائی جاتی ہے اس کو سڑا کر بنائی جاتی ہے، یعنی نجاست پر مبنی ہوتی ہے، اور جنت تو مکان طاہر ہے، وہاں پر جانے والے بھی سارے طاہر ہوں گے۔ عربی زبان میں ہر پیے جانے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی مخرج کے ساتھ شربت اور مشروب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ شربت ہم کہتے ہیں پینے والی چیز کو، اور اسی کو ہم مشروب سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشروب اور شربت میں تھوڑا سا فرق ہے، مشروب لفظ عام ہے، یعنی ہم لسی بھی پئیں تو اس کو مشروب ہی کہا جائے گا، چائے بھی پئیں تو اس کو مشروب، ہر پینے والی چیز، جبکہ شربت ہم خاص ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو صرف پانی اور بے پکی چیز کے آمیزے سے تیار کی جائے۔ دودھ پکا ہوا ہوتا ہے، اس سے جو ہم بناتے ہیں اس کو لسی کہتے ہیں، دودھ پکا ہوا ہوتا ہے اس سے جو بناتے ہیں اس کو چائے کہتے ہیں۔ تو پکے ہوئے آمیزے سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس پر عمومی طور پر ہمارے یہاں شربت کہتا ہے، پھلوں سے جو ہم بناتے ہیں اس کو شربت کہتے ہیں، بے پکی چیز سے۔ یہاں پر مراد شراب طہور، پاکیزہ مشروب، لہذا علماء کرام نے اس کی صراحت فرمائی کہ
یہ جو خدمت گاری کا تذکرہ کیا گیا اور ہاتھوں میں ڈشیں اور پلیٹیں یا جگ اور گلاس لیے خدمت گاروں کے ہر طرف دوڑنے کا تذکرہ کیا گیا، یہ اس وضاحت کے لیے ہے کہ جنتی لوگوں کو کسی کام کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑے گی، یعنی ان کو اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا پانی پینے کے لیے، کسی کام کے لیے بھی کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، بس بیٹھے بیٹھے ہر معاملہ ان کا۔ مراد اس سے یہ بتانا ہے کہ کیونکہ جنت کو چین کا گھر کہا گیا ہے، فی جنات النعیم، نعمتوں کا گھر، چین اور راحت کا گھر، ظاہر ہے کہ اگر زحمت ہی کرنا پڑے اور محنت ہی کرنا پڑے اور شربت اور چائے بنانی پڑے تو پھر چین کا گھر کہاں ہوا؟ مراد اس سے یہی ہے کہ بالکل اطمینان، بالکل سکون، بالکل بے فکری، کوئی دوڑ بھاگ، کوئی مشقت، کوئی مجاہدہ، کوئی ریاضت، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ جو خدمت گار بچے ہوں گے یہ ہر کام کے لیے حاضر ہوں گے، ہر کام کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیونکہ یہ بچے ہوں گے لہٰذا عورتوں اور مردوں دونوں کی خدمت گاری کریں گے، ان پر پردے وغیرہ کے احکام صادر نہیں ہوں گے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شراب طہور جس کے پیمانے لیے دوڑتے ہوں گے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیاوی غلیظ اور نجس شراب کی مثل ہوگی۔ تو اس وضاحت کے لیے فوراً آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی صفت یہ ہوگی کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، کیونکہ یہ جو دنیاوی شراب ہوتی ہے یہ اپنے پینے والے کو ظاہر مدہوشی میں، نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، درد سر کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اوصاف اس مشروب کے ہوتے ہیں جو جس شے سے بنایا جاتا ہے اس کو سڑا کر بنایا جاتا ہے، یعنی سڑنے کے بعد تو وہ چیز ویسے ہی حرام ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ طیب اور پاکیزہ نہیں رہتی۔ اور اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کو حکم کیا دیا ہے، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے۔ وہ رزق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ تو صاحب ایمان کو پاکیزہ چیز کھانے کی اجازت ہے، اس لیے شراب حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے، وہ سڑا کر بنائی جاتی ہے جو نجاست پر مبنی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی اس کا ذہن دنیاوی شراب کی طرف نہ جائے، تو اس لیے وضاحت کر دی گئی، فرمایا گیا کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ یہ وضاحت کر دی گئی کہ کیونکہ جنت میں نیند، غشی، بے ہوشی، موت یہ سب کچھ نہیں ہے، جنت میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، نہ نیند ہوگی، نہ بے ہوشی ہوگی، نہ غشی ہوگی، نہ موت ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، جو اس میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بیان اس لیے کیا گیا تاکہ اس شراب کے طاہر ہونے کا پتہ چل جائے کہ دنیاوی شراب پر اسے قیاس نہ کر لیا جائے، ہوگی تو وہ بھی پھلوں سے نکالی ہوئی، لیکن وہ جس طرح ہم فریش جوس پیتے ہیں یہ والی نوعیت میں ہوگی، نہ کہ سڑے ہوئے سڑا کر بنائے جانے والے عمل کے ذریعے ہوگی، کیونکہ اس سبب سے پھر اس میں نشہ اور دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کو حرام کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اس کی صفت یہ ہوگی، اور صرف وہی نہیں ہوگی بلکہ فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے
جو وہ پسند کریں. اور یہاں پسند کرنے سے مراد یہ کہ جو انہیں اچھا لگے، ورنہ جنت میں کوئی چیز ناپسندیدہ ہوگی ہی نہیں. جنت میں کوئی چیز ناپسندیدہ ہوگی ہی نہیں. ہر چیز دوسرے سے زیادہ حسن والی، جمال والی، ذائقے والی، پاکیزگی والی، طہارت والی ہوگی. مراد اس سے یہ ہے کہ بس جو وہ خواہش کریں گے وہ ان کو میسر آ جائے گا، اور بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی محنت کے میسر آ جائے گا. اور فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. دیکھیں گوشت ہم لوگ دنیا میں کئی طرح کے استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے عرف میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، مرغی کا گوشت، مچھلی کا گوشت، لیکن وہ تمام افراد و اشخاص جو گوشت کے کھانے کا شوق اور اس کے ذائقوں میں امتیاز کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جو ذائقہ پرندے کے گوشت میں ہوتا ہے وہ کسی گوشت میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ ذائقے والا گوشت جو ہوتا ہے وہ پرندوں کا ہوتا ہے. تو کیونکہ پرندوں کا گوشت دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ذائقے والا ہوتا ہے، لہذا اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. ورنہ جیسا کہ کہہ دیا گیا کہ مما یشتہون، جو وہ چاہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قسم کا اور جیسا گوشت وہ خواہش کریں گے وہی میسر آ جائے گا ان کو. لیکن کیونکہ اعلیٰ ترین ذائقے کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین پرندے کا گوشت ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا. مگر یہ ذہن میں رہے کہ یہ گوشت آگ میں پکا ہوا نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ کسی خوشنما پرندے کو دیکھ کر جنتی خواہش کرے گا کہ میں اس کا گوشت کھاؤں، تو وہ خود بخود بھن کر، قدرتی طور پر بھن کر اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعا فرماتے تھے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما. تو اترتی آسمان سے تھیں مگر اس میں تلی ہوئی مچھلیاں ہوتی تھیں. تو اول تو مچھلی آسمان میں کہاں سے آئی، اور دوسرے پھر تلی کہاں گئی؟ تو فرمایا گیا کہ جس طرح آسمان میں مچھلیاں نہیں ہوتی، جنت میں آگ بھی نہیں ہوگی. لیکن جس طرح وہ تلی ہوئی آسمان سے اترتی تھیں اور جنتی خوان کی صورت میں اترتی تھیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی خلقتاً ان کو بھنا ہوا پیدا فرمائے گا. یعنی قدرتاً وہ بھن جائیں گی یا بھنی ہوئی پیش کر دی جائیں گی جب وہ خواہش کرے گا، مچھلی کھانے کی خواہش کرے گا فار ایگزامپل. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو معاملہ ہوگا ان کے کھانے پینے کے اعتبار سے، اور فرمایا کہ ان کی دل بستگی، ان کے دلوں کے چین اور اطمینان اور راحت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا؟ فرمایا وحور عین، بڑی آنکھوں والی حوریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا، توجہ کیجیے گا اس بات پر، آدم علیہ السلام جنت میں اپنی صنف کے اعتبار سے اکیلے تھے. یعنی انسان جنت میں کوئی اور اس وقت تک نہیں تھا، اکیلے تھے. تو جنت جو کہ نعمتوں کا گھر ہے، جنات النعیم، ابھی آپ نے سنا نعمتوں کا گھر ہے، وہاں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ناپسندیدگی کی حامل ہو. وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام اپنی فطرت کے سبب سے جو اللہ نے تخلیق فرمائی تھی، اپنی فطرت کے سبب سے خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے.
کیونکہ اپنی جنس میں وہ تنہا تھے، انسان کوئی اور نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کے سکون کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے انہی سے ان کا جوڑا تخلیق فرمایا۔ تفصیل میں اس کی عرض کر چکا ہوں پہلے کبھی کہ بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اللہ نے نیند کو طاری فرمایا، اور اس نیند کے غلبے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی ان کے وجود سے نکالی، اور اسی کے ساتھ اور مٹی شامل فرما کر حضرت اماں حوا کو تخلیق فرمایا۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ بھئی عورت کو مرد کی پسلی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت اپنی فطرت میں ٹیڑھی ہے، اس لیے کہ اس کو مرد کی پسلی سے تخلیق کیا گیا ہے، تم اس کے ٹیڑھ پن سے جس طرح چاہو نفع حاصل کر لو، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ یعنی اللہ نے جو فطرت اسے دی ہے اس میں اپنی فطرت کو غالب کر کے اصلاح کرنے کی کوشش تو کرو، لیکن اگر تم جھگڑو گے تو پھر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب فرمایا ہے، اور میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ ہن لباس، وہ تمہارے لباس ہیں، اور لباس جو ہے وہ انسان کی عزت کا باعث بھی ہوتا ہے، اس کے لیے آرام و راحت کا باعث بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے موسم اور ماحول کے سخت و سست سے بچنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ بھئی اگر بہت سردی ہے تو لباس اس کو سردی سے بچائے گا، اس کے لیے عزت اور اعزاز کا سبب بنے گا، قیمتی اور اچھا اور ستھرا اور صاف لباس پہنے گا تو الغرض اس کے لیے پوشیدگی کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنایا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اہتمام کے ساتھ یہاں ذکر کیا کہ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کتنی نعمتوں میں ہو لیکن اسے اپنا ہم جنس چاہیے ہوتا ہے، کوئی دوسرا جو اس کے لیے راحت کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ دنیا میں بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی راحت کا سبب فرمایا ہے، ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم وہاں جنت میں تمہیں ایسی عورتیں عطا فرمائیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ دنیا میں حسن کی علامت میں آنکھوں کا بڑا ہونا شامل ہے، آنکھیں بڑی ہونا یہ حسین ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے ذکر فرمایا کہ بھی وہ عورتیں اور حور عین کہہ کر، بڑی آنکھوں والی کہہ کر، اصل مقصد یہ ہے کہ نہایت حسین و جمیل ہوں گی۔ ذکر یعنی بعض کا ذکر کر کے کل مراد لیا گیا، یعنی ذکر تو صرف آنکھوں کے بڑے ہونے کا کیا گیا اور مقصد اس سے ہے ان کا حسین و جمیل ہونا، کیونکہ بڑی آنکھیں حسن و جمال کی علامت ہوتی ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ حسین ہوں گی۔ کتنی حسین ہوں گی وہ؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا کَأَمْثَالِ لُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے چھپے ہوئے موتی، جس طرح سیپ کے اندر موتی پوشیدہ ہوتا ہے، سیپ کے اندر موتی پوشیدہ ہوتا ہے تو چھونا تو درکنار، کسی آنکھ کی رسائی بھی اس تک نہیں ہوتی، یعنی وہ اس قدر محفوظ ہوتا ہے ان ٹچ، اور یہ یعنی غیر چھوا جانا ہاتھ کے اعتبار سے نہیں بلکہ نظر کی بھی کسی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے رب کائنات نے مثال دی ہے کہ جس طرح در یتیم یعنی وہ اکیلا موتی جو سیپ میں محفوظ ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ تو درکنار، کسی کی نگاہ بھی اس پر نہیں پڑتی، نہیں پہنچتی، کہ وہ کیسا نہایت صاف، شفاف، چمکدار اور حسین ہوتا ہے، ایسے ہی وہ حوریں بھی ہوں گی۔
یعنی باپردہ ہونے کے اعتبار سے بھی، غیر چھوئے ہوئے وجود ہونے کے اعتبار سے بھی کہ نظر بھی کبھی کسی کی نہیں پڑی ہوگی ان پر، اور پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ تو رب کائنات نے فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ وہ ایسے ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی۔ اور یہ ساری نعمتیں جو ازواج کی صورت میں اہل ایمان کو ملیں گی، جو رزق کی صورت میں اہل ایمان کو ملیں گی، جو بیٹھنے اٹھنے میں راحت و اعزاز کے اعتبار سے اہل ایمان کو ملیں گی، یہ ساری کی ساری کیوں ملیں گی؟ اس کے ملنے کی وجہ وہی ہوگی جو ان کے اللہ کا مقرب بننے کی وجہ تھی۔ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ صلہ ان کے اعمال کا، صلہ ان کے اعمال کا، جو اعمال صالحہ انہوں نے کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خود اپنے اعمال کا بدلہ، یا جن کے طفیل وہ جنت میں گئے ان کے اعمال کا بدلہ۔ جیسے اہل ایمان کے بچے جو ایمان کی، ان کے مومن کی اولاد ہونے کی وجہ سے گئے، یا وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور سے محروم رکھا، مجنون رہے، ظاہر ہے وہ مکلف نہیں ہوئے نہ ایمان لانے کے نہ عمل کرنے کے، تو ان کو کس کے اعمال کام آئیں گے؟ بدلہ جزا جب اعمال کا ہوگا تو جو ان کے والدین اور ان کے متعلقین کے اعمال ہیں وہ ان کے کام آئیں گے، وہ ان کے لیے بدلہ بن جائیں گے، جزا بن جائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جنت، ان ساری نعمتوں کے بعد کہا گیا کہ جزا ان کے اعمال کی، تو یہ ان تمام نعمتوں کے بعد ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ پہلے نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر کہا گیا جزاء بما کانوا یعملون، یہ ساری نعمتیں ان کو ملیں گی اعمال کی وجہ سے، یعنی خود جنت جو ملے گی وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی ایمان کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رکھیے، حدیث شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جنت جس کو بھی ملے گی، جنت میں جو بھی داخل ہوگا، داخلہ جنت بطور جزا جس کے لیے ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان دل کا عمل ہے، اور عبادات جو ہیں وہ ظاہری جسم کا عمل ہے، تو جنت جو ملے گی وہ ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ لہذا بے شمار ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اعمال کیے ہی نہیں ہوں گے، اور بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام میں غزوہ بدر تک یہ صورتحال تھی کہ کوئی عبادت فرض ہی نہیں تھی، تو عبادت کرتے کیا وہ؟ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، سب بعد کی باتیں ہیں، سب چیزیں بعد میں آئیں۔ تو یہ جو عبادات جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور روزہ غزوہ بدر کے ساتھ فرض ہوا ہے، جب تک روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت جو لوگ ایمان لائے اور ان کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے، تو بھئی جنتی تو یقینی ہے نا، صحابی تھے وہ، لیکن عمل تو ان کا ظاہری وجود کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا، ان کا ظاہری وجود کے اعتبار سے تو عمل نہیں تھا، لیکن ایمان دل کا عمل ہے، دل بھی تو ایک عضو ہے انسانی وجود کا، اور ایمان دل کا عمل ہے، تعظیم عقل کا عمل ہے، اور انہوں نے ان دونوں اعمال کو کیا، یعنی دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر، اس کی کتاب پر اور ساری ایمانیات پر، اور عقل و شعور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ادب و تعظیم بھی بجا لائے، یہی ان کے لیے جنت کا سبب بن گیا۔ تو جنت ملے گی ایمان کی وجہ سے۔ ہاں،
جنت کی جو نعمتیں ہیں، یہ جو ساری نعمتیں بیان کی گئی ہیں، نعمتیں جو ملیں گی وہ ملیں گی اعمال کی وجہ سے، وہ ملیں گی اعمال کی وجہ سے، درجات جو ملیں گے وہ ملیں گے اعمال کی وجہ سے، اور جنت میں ہمیشگی جو ملے گی وہ ملے گی نیت اور اخلاص کی وجہ سے۔ اسی لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ادائیگی الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے۔ ادائیگی کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، اور قبولیت کا تعلق قلب میں نیت ارادے کے ساتھ ہے۔ نیت میں اخلاص نہیں ہے، نماز ادا ہو گئی قبول نہیں ہوگی۔ نیت میں اخلاص نہیں ہے، روزہ ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، قبول نہیں ہوگا۔ قبولیت کا تعلق وہ نیت سے ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی کہ بھی جنت ملے گی ایمان کی وجہ سے، جنت میں درجات اور نعمتیں ملیں گی اعمال کی وجہ سے، اور اس کی ہمیشگی ملے گی اخلاص کی وجہ سے۔ لہذا صاحب ایمان کو ایمان بھی کامل چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی کامل چاہیے، یعنی اعمال میں، اور پھر جو کچھ بھی اعمال وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کریں ان میں نیت اخلاص بھی چاہیے، خلوص والی نیت ہونی چاہیے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جزا ہوگی ان کے اعمال کی، اور پھر فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں پر جنت میں کوئی بیکار، لغو، بیہودہ اور گناہ والی بات کرنا تو درکنار سنیں گے بھی نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے کہ وہاں پر نہ جھوٹ ہوگا، نہ غیبت ہوگی، کیونکہ کرنا تو کچھ ہوگا نہیں، بتیائیں گے ہی۔ آمنے سامنے جب بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کے تو کیا کریں گے؟ بات کریں گے نا، لیکن وہ باتیں نہ جھوٹ پر مبنی ہوگی، نہ غیبت پر، نہ چغلی پر، نہ دھوکہ دہی پر۔ وہ باتیں کس چیز پر مبنی ہوں گی؟ وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی حمد و نعت پر مبنی ہوں گی۔ یا تو جنت کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، یا حضور کے صدقے میں ان کو پانے پر حضور کی نعت خوانی کر رہے ہوں گے کہ حضور پر ایمان لائے تو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں ان کی مخاطبت اگر اوروں کے ساتھ ہوگی، فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں پر تو یہ کہنا ہوگا سلام سلام سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وہ خدام بھی آتے جاتے جنتیوں کو سلام کریں گے، ملائکہ بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہوگا۔ اللہ قرآن فرماتا سلام قولا من رب الرحیم، ان کی طرف ان کے رب کا کہا ہوا سلام۔ یہ جو سلام سلام کی بات ہو رہی ہے، الا قیلا سلاما سلاما، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کی محفل کا جنت کی محفل کی تمثیل ہونا، یہ اس دلیل سے بھی ثابت ہے کہ اہل ایمان حضور کی محفل کی ابتدا اور انتہا سلام پر کرتے ہیں۔ جب ہمارے عالم گفتگو شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اور جب ہماری محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو یا تو ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ معاملہ جو ابتدا اور انتہائی مخاطبت کا سلام کے ساتھ ہے نا، یہ جنتیوں ہی کا معاملہ ہے۔ اس لیے اہل سنت ہی اہل جنت ہیں کہ دنیا میں ہی ان کی محافل جنت کی عکاسی اور جنت میں مخاطبت کا نقش اور عکس بنی ہوئی ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہ کرنا تو دور کی بات، سننے میں بھی نہیں آئے گی۔ ہاں یہ کہنا ہوگا سلام،
सलाम। और मैंने बता दिया आपको कि ये सलाम वो आपस में भी एक दूसरे को करेंगे, हुजूर पर भी सलाम पढ़ेंगे, खुद्दाम भी उनको सलाम करेंगे, मलाइका भी उनको सलाम करेंगे, हत्ता कि खुद अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भी उन पर सलामती होगी और सलाम होगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कुरान का सच्चा फ़हम अता फ़रमाए और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात हक़्क़ा के मुताबिक व मुवाफ़िक़ अपनी अमली ज़िंदगी के बसर करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में इसी सूरह वाक़या शरीफ की अगली आयात तय्यबात के हवाले से मुख्तसर और ज़रूरी गुज़ारिशात आप हज़रात के गोश गुज़ार करवाई जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को ईमान पर इस्तिक़ामत और ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला क़ुरआन के नूर से हमारे बातिन को मुज़य्यन व मुनव्वर फ़रमाए। क़ुरआन और साहिब क़ुरआन की शफ़ाअत कल क़यामत में रब्बे करीम हम सबको नसीब फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।